بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ عن ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان خلقہ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود شریف پیش فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دل کی گہرائیوں سے ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں عزیز القدر مولانا محمد نبی اشرفی حفظہ اللہ محتمم جامع عثمانیہ قادریہ ان کی خدمت میں، جنہوں نے آپ حضرات کی سالانہ ملاقات کی ترتیب بنائی ہے۔ ویسے تو سال میں کئی دفعہ حضرت ارشاد فرماتے رہتے، ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن ربیع الاول شریف کا جو سالانہ پروگرام ہوتا ہے اس میں حضرت میری اور آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ برادر محترم حضرت مولانا سلیم اللہ عبید صاحب نے پہلی نشست کی اختتامی تقریر میں بڑا پرمغز خطاب فرمایا۔ اللہ ان کی زندگی میں جان مال میں عزت آبرو میں برکت فرمائے۔ اس شمالی لاہور میں ادارہ نون والقلم کے نام سے انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے 99 ناموں میں سے ہر نام پر ایک ادارہ وجود میں لا رہے ہیں۔ اس وقت تک 32 برانچیں ماشاءاللہ ادارہ نون والقلم کی بن گئی ہیں، جو اللہ کے نام پر مختلف مقامات پر ادارے قائم ہو چکے ہیں۔ کہیں الحمدللہ۔ پھر حضرت کا گل بہار ٹاؤن میں بڑا مدرسہ ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا عبدالباسط حفظہ اللہ عبدالباسط عبید صاحب ان کے برادر اکبر نشاط کالونی میں الحمدللہ بہت بڑی مسجد کے خطیب اعظم ہیں۔ بڑا پرمغز، جوشیلا، ایمان افروز، شعلہ بیان، الحمدللہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اللہ ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے۔ کافی کام کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ بس انہوں نے ماشاءاللہ ابتدائی کلمات میں فرمایا کہ بھئی ان کی طبیعت ناساز ہے، اس کے باوجود انہوں نے ماشاءاللہ صحت مند جوانوں کی طرح ایمان اور ایقان سے بھرپور خطاب فرمایا۔ تو اب یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ اب تفصیلی نہیں، بس اختتامی کلمات ان کو سمجھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ بیان کے بعد دعا ہو جائے گی۔ حضرت مولانا محمد نبی اشرفی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ گلشن یاسین کے زندہ دل لوگ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو تفصیلی بیان سنایا جائے، لیکن چلو یار زندہ، صحبت باقی انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف شروع کریں تاکہ بیان شروع کر دیں۔ بیان اب شروع ہوگا اس کے بعد۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق 1,24,000 نبی اللہ پاک نے بھیجے۔ ایک روایت کے مطابق 2,24,000 نبی اللہ پاک نے بھیجے۔
پھر قرآن کہتا ہے منہم من قصصناہم علیک، کچھ انبیاء علیہ السلام کے واقعات قصے ہم نے آپ پر بیان کیے اور کچھ انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان نہیں کیے۔ اس لحاظ سے گنتی نہ بھی کی جائے تو سارے وہ انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا وہ سارے اس کے اندر آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بھیجے، انسانوں کے اندر سے پھر انسانوں کو اللہ پاک نے چنا، ایسا چنا کہ اللہ پاک جل جلالہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق نبی سے نہ چھوٹا گناہ ہوتا ہے اور نہ بڑا گناہ ہوتا ہے۔ جہاں جہاں بھی یہ صورتیں گناہ کی نظر آتی ہیں، جیسے آدم علیہ السلام نے جنت میں گندم کا دانہ کھایا، جنت سے نکلنا پڑا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی، اسی طریقے سے یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ پاک کا تم پر عذاب آ رہا ہے، اور اللہ کے اشارے سے پہلے ہی یونس علیہ السلام نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا۔ اس طرح کے جتنے بھی واقعات انبیاء علیہ السلام کی طرف آئے، حضرات مفسرین کرام اس کو عصمت انبیاء کے خلاف نہیں سمجھتے، اس کو مزلت اقدام کا نام دیتے ہیں۔ مزلت اقدام، ذلت کا معنی ہوتا ہے پاؤں کا پھسل جانا۔ ایک آدمی راستہ چل رہا ہے اور راستہ چلتے ہوئے اس کا پاؤں کیلے کے چھلکے پہ آ جاتا ہے اور وہ پھسل جاتا ہے، گر پڑتا ہے، تو اس میں اس کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھا جائے گا، اس لیے کہ یہ آدمی جان بوجھ کر اس نے ایسا نہیں کیا، ورنہ اس کو اگر پتہ ہوتا کہ بھئی آگے چھلکا آ رہا ہے کیلے کا، اس پہ پاؤں رکھوں گا تو ہر صورت میں گروں گا، یہ بچ جاتا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی طرف جو اس طرح کی نسبتیں ہیں، اس پہ گناہ کا لفظ بے شک آیا ہو، اسمن کا لفظ آیا ہو، عصیہ کا لفظ آیا ہو، ذنب کا لفظ آیا ہو، تو اس سے مراد عام انسانوں کی طرف ان الفاظ کی نسبت ہو، وہاں گناہ مراد ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کی نسبت نبیوں کی طرف چلی جائے تو وہاں گناہ مراد نہیں ہوتا، اس سے مراد ان کی لغزش ہوتی ہے، اور اس لغزش کے اوپر اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے، یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ اس طرح انبیاء علیہ السلام کو چن چن کر لاتا ہے، اور جس کو اللہ نے نبی بنانے کا فیصلہ کر لیا وہ اللہ کے علم میں نبی ہے، اس لیے اللہ اس کی حفاظت کرتے چلے جاتے ہیں، حفاظت کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو نبی اللہ بناتے ہیں اس میں کوئی ظاہری اور باطنی عیب اللہ پاک پیدا نہیں کرتے، اس کی جسامت، اس کی ڈھیل ڈول، اس کی سجاوٹ اللہ پاک اس انداز میں کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اس پر انگشت شکایت نہیں اٹھا سکتا کہ بھئی یہ آدمی ایسا ہے۔ جس طرح قادیان کا کانا دجال، جس نے کہا میں ذلی اور بروزی نبی ہوں، مگر یہ ایک آنکھ سے ممسوح العین تھا، ایک آنکھ سے کانا تھا، اور یہ استاد سے پڑھتا تھا، جبکہ کوئی نبی کسی استاد سے تعلیم حاصل نہیں کرتا۔ نبی کا براہ راست استاد اللہ پاک ہوتا ہے، فرشتہ بیچ میں نمائندہ بن کے آتا ہے جو اللہ کا پیغام لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کا انتخاب اس طرح کرتا ہے۔ 1,24,000 انبیاء